ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. اور ناظرین, سلسلہ ہے کار خیر کا, یعنی جو بھلائی اور خیر کے کام کیے جاتے ہیں, خاص طور پر رمضان المبارک میں ان چیزوں کا سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی آپ کو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے جس میں آپ نیکی کر سکتے ہیں, جہاں پہ مختلف کام کیے جاتے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کا مفت علاج کرنا. وہیں خاص طور پہ کچھ ایسے سینٹرز باقاعدہ بنائے گئے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے, جہاں پہ یتیم بچے پڑھتے ہیں, یتیم بچے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بہت سے ایسے کام ہیں جو شاید اب تک آپ کو ان کا اندازہ نہ ہو کہ کس طریقے سے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے, لوگوں کے ہونٹ کٹے, تالو کٹے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ خاص بات ہے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں آج ہمارے ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے انفارمیشن سیکرٹری اور مینیجنگ ٹرسٹی ہیں معین خان صاحب, جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم معین خان صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, آپ خیریت ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل بالکل جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ناظرین, اس کے علاوہ ڈاکٹر ثنا نجمل ہمارے ساتھ ہیں, ڈینٹسٹ ہیں. شکیل مدنی ہمارے ساتھ ہیں. قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ ہیں. سیدہ کوثر علی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ افطار کا یہ جو پہر ہے, یہ اس رمضان کا یہ بڑا زبردست ہوتا ہے, جس میں تمام لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. بہرحال معین خان صاحب, کیا کہیں گے اس کار خیر کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے المصطفیٰ کا تعارف کراتے ہوئے جو بات کی, میں عرض کروں کہ مختلف تنظیمیں مختلف کام کر رہی ہیں, لیکن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پورے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, کالج ہیں, گرلز کالج ہیں, یتیم خانے ہیں, لیڈیز اولڈ ہوم ہیں, جینٹس اولڈ ہوم ہیں. لیکن آج میں آپ سے ذرا ایک مختلف موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا. اللہ نے انسان کو جو ذہن رسا عطا کیا ہے, اس کی ادنا کرشمہ سازی یہ ہے کہ آج جدید میڈیکل سائنس اپنے نقطۂ کمال پہ ہے. لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, شریانوں اور وریدوں کے نازک آپریشن ہو رہے ہیں, آنکھوں کے آپریشن ہو رہے ہیں, پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے, کاسمیٹک سرجری ہو رہی ہے. دنیا سے تعاون کی وبا, جس نے اربوں کروڑوں انسانوں کو لقمہ اجل کیا, آج ختم ہو چکی ہے. چیچک ختم ہو چکی ہے, ٹی بی تقریباً ختم ہو گئی ہے. اس وقت جدید دنیا کو جو درپیش دو چیلنج ہیں, ایک تھیلیسیمیا ہے اور دوسرا پولیو ہے. میں اسسٹنٹ گورنر ہوں روٹری کلب کا. اسسٹنٹ گورنر آپ روٹری کلب؟ جی ہاں. تو یہ روٹری ایک انٹرنیشنل این جی او ہے جو پوری دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے. بالکل. ہوا یہ کہ پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ لوگ پولیو کی وجہ سے معذور ہوئے. بالکل بالکل. اور جب اس کے لیے پولیو ویکسین کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک مہم یہ شروع کر دی گئی کہ اس میں کوئی ایسے مضر صحت اجزاء شامل ہیں جو نسل انسانی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. یہ غلط ایک پروپیگنڈا کیا گیا, جس پہ ایک اسلام آباد ڈکلیریشن بھی آیا, اور اس میں جو ہے وہ حاجی حنیف طیب صاحب, جو کہ بانی و سربراہ ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے, انہوں نے باقاعدہ سربراہی کی اس پورے کنونشن کی, جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ پتہ چلانا ہے کہ جی پولیو کے قطروں کے اندر کیا کوئی تولیدی نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا مادہ شامل کیا گیا ہے. نہیں تو پی سی ایس آئی آر نے ساری چیزیں ٹیسٹ کی, پتہ چلا مکمل حلال ہے, کسی قسم کا کوئی ایسا مادہ موجود نہیں ہے, اور یہ استعمال کے لیے بالکل سیف ہے. یہ جو سارا کریڈٹ ہے نا, جو تمام علماء و مشائخ کو بیٹھا کے کانفرنس کرنے کا, یہ حاجی حنیف طیب صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, ہو یہ رہا تھا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ پولیو ورکرز جو بیچاری بچیاں ہیں, ان کو گولیاں ماری جا رہی تھیں, ان کی حفاظت پہ مامور پولیس والے قتل کیے جا رہے تھے. پھر گورنمنٹ نے اور روٹری نے مل کے حاجی حنیف طیب صاحب کو پولیو علماء کمیٹی کا چیئرمین بنایا. انہوں نے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں سفر کیے, قبائلی علاقوں میں گئے, دیہی علاقوں میں گئے, لوگوں کو قائل کیا کہ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا ہے نہیں. اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی پولیو سے پاک. ماشاءاللہ. اچھا, امید ہے اس سال زبردست. اور اس میں کوششوں میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا المصطفیٰ ویلفیئر. ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ثنا نجمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں ہم سیدہ کوثر علی سے کہنا چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ کس نے پکارا
لطف آیا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خیال محمد میں نیند آ گئی جب، قرار آ گیا بے قراری کو میری، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، یہ دل جگمگایا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، گلوں میں لطافت کلی میں ندامت، بہار آ گئی جب وہ تشریف لائے، سراپائے رحمت وہ جانے بہارا، سراپائے رحمت وہ جانے بہارا، مدینے پچھایا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی یہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، رمضان الکریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ۔ یہاں میں موجود ہوں بچوں کے ساتھ۔ اچھا، خاص بات یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا اور آتے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ کو خود بھی اپنا آپ بھی بچہ بچہ فیل ہونے لگتا ہے، یعنی آپ خود بھی دیکھیں، اب میں یہ چھوٹے سے اسٹول پہ بیٹھ کے مجھے خود لگ رہا ہے کہ میں خود بھی کوئی بچہ ہوں، اور آج جو ہے نا وہ روزہ کشائی کے بچوں سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی بیٹا مائک اٹھائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ کیا کرتی ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ KG2۔ KG2 میں پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی مشکل سبجیکٹ لگتا ہے پڑھنے میں؟ انگلش، اردو؟ انگلش مشکل لگتی ہے؟ میتھس؟ میتھس آتا ہے؟ 2+2 کتنے ہوتے؟ 4۔ ارے ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، اگر میں تھوڑا اور زیادہ پوچھوں تو بتا سکو گی؟ 3+5؟ 7۔ نہیں، غلطی ہو گئی، 3+5 میں پھنس گئی۔ 5، یہ بیٹا دیکھو، 5 ان یور مائنڈ، 3 ان یور ہینڈ، ٹھیک ہے؟ اب کاؤنٹ کر لو آپ، 6 7 8، کتنے ہو گئے؟ 8۔ بس یہ تھوڑا سا یہ اس سے چلو گی نا تو پھر ہمیشہ یاد رہے گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، میرب نام ہے نا آپ کا؟ جی۔ میرب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے اب برابر میں ان کو دیجیے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹا؟ کیسی ہو؟ خیریت سے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فامیہ۔ فامیہ؟ فامیہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ معنی نہیں پتا؟ اور معنی تو پتہ ہونی چاہیے نا، ہیں؟ جیسے میرب ہے اس طرح فامیہ ہے،
اچھا چلیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 3. 3 کلاس میں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روزہ زیادہ فیل تو نہیں ہوا یہ بتاؤ ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے روزہ رکھ کے ہیں؟ اور ابھی اتنی اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملیں گی, اتنا مزہ آئے گا, سب لوگ پیار کریں گے. یہ آپ کے ساتھ بیٹا گفٹس ہیں. کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ دیے جا رہے ہیں, شفق کی جانب سے گفٹ ہیں, شفق کوکنگ آئل کی جانب سے. اچھا دوسرے پاکولا کی جانب سے گفٹس ہیں. پاکولا کی خاص بات یہ ہے کہ پاکولا ملک پسند ہے؟ پہلے یہ بتاؤ پسند ہے؟ کون سا فلیور سب سے زیادہ پسند ہے؟ بادام زعفرانی پسند ہے, چاکلیٹ پسند ہے, یا کون سا فلیور سب سے زیادہ ہے؟ اسٹرابری پسند ہے. اسٹرابری تو دے رہے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اور بھی مزید تحائف جائیں گے. اب ان کو بھی دے دیجیے مائک. سمیحہ کو. آپ کا کیا نام ہے؟ سمیحہ. اچھا, اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 3. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 3 کلاس میں پڑھتی ہیں سمیحہ. اور روزہ محسوس تو نہیں ہوا زیادہ؟ لگا تو نہیں؟ آپ نہیں لگا؟ چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بیٹا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزہ قبول فرمائے, اسی طرح ہر سال رمضان کے ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ تمام جو گفٹس ہیں آپ کے ساتھ جائیں گے. روزہ آپ نے ہمارے ساتھ کھولنا ہے. اب ہم بڑھنا چاہیں گے دوبارہ سے اپنے مہمانوں کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں معین خان صاحب جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں, مینیجنگ ٹرسٹی ہیں یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے. یہ ہم کار خیر میں ہم سے بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثنا نجم موجود ہیں جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں اور اپنا پرائیویٹ کلینک بھی گلستان جوہر میں کرتی ہیں. بلکہ ایک نہیں 3 بہنیں ہیں جنہوں نے جب یہ کلینک بنایا تو سب نے کہا کہ بھائی کمال ہو گیا, ویمن پاور. پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ 3 بہنیں. ہم نے ماضی میں جو ہے وہ بینجمن سسٹرز یا ٹرپل ایس سسٹرز کو دیکھا تھا. اس دفعہ ایک اور جو ہے نا وہ سسٹرز دکھ لی جو کہ ان کے ناموں کے حروف تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے لیکن بہت زبردست قسم کی ٹیلنٹڈ بہنیں ہیں جو وہ موجود ہیں. ڈاکٹر ثنا نجم بھی ہمارے ساتھ ہیں, شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیدہ کوثر علی موجود ہیں. اچھا اب آپ لوگوں سے میسج بھی میں چھوٹے چھوٹے دینا چاہوں گا, پھر شکیل مدنی صاحب سے سلام کی بھی درخواست کروں گا کیونکہ اب سے کچھ دیر میں کراچی اور اس کے مضافات میں روزہ افطار ہونے والا ہے. جی کیا میسج دینا چاہیں گے معین بھائی, آپ بتائیں. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آگاہی بہت ضروری ہے. بیماریوں کی جو وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہ اکثریتی علاقے ہیں ہمارے ملک کے, وہاں تک لوگوں کی معلومات نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس سے کیسے بچا جائے, تھیلیسیمیا سے کیسے بچا جائے, پولیو سے کیسے بچا جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں, چاہے وہ مساجد کے علماء ہوں, چاہے اسکول کے اساتذہ ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کے طریقے بتائیں, حفظان صحت کے اصول بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم بہت سی امراض سے بچ سکتے ہیں اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. یعنی آگاہی ضرور دینی چاہیے, آگاہی وہ صحت کے حوالے سے اگر آگاہی ہوگی تو بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں المصطفیٰ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. بالکل ہمارے یہاں سیمینار ہوتے ہیں, مختلف سیمینارز کی صورت میں, پروگرامز کی صورت میں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, شکریہ بھی آپ کا ادا کرنا چاہیں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, افطار کے بعد ہی آپ ہمارے پاس سے جائیں گے. ڈاکٹر ثنا نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ثنا کیا میسج دینا چاہیں گی دانتوں کی اور منہ کی صحت کے حوالے سے؟ میرا میسج یہی ہے کہ رمضان میں اگر مطلب روزے دار جتنے بھی ہیں وہ اپنے دانتوں کی صحت کو بالکل اگنور نہ کریں. ان کو چاہیے کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم وہ برش کر سکتے ہیں, کوئی ایسا یہ مت ہے کہ ہم برشنگ نہیں کر سکتے یا ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں, لیکن جب بھی وہ سو کے اٹھیں یا جس طرح بھی تو وہ برش لازمی کریں. جیسے افطاری کریں اس کے بعد ضرور منہ جو ہے وہ صاف کریں, کلی کریں, ماؤتھ واش کا استعمال کریں, تاکہ یہ کہ رمضان میں جو ہم بیسیکلی رمضان ہے, روزے ہیں کیا, ہماری ہیلتھ کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے. ہمارے اندر ایک صبر اور وہ تو پیدا ہوتا ہی ہے, لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پوری باڈی کو بیسیکلی ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہم پورے سال جو بیماریاں اپنے اندر رکھتے ہیں ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. بالکل امیونٹی ہماری بیٹر ہوتی ہے. اچھا 5 وقت نماز پڑھنے سے جو کلی کرتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل 5 وقت نماز پڑھ کے بالکل بالکل آپ جو ہاتھ سے صاف کرنے کا حکم ہے. بالکل بالکل آپ ہاتھ سے صاف کریں, آپ کلی کر سکتے ہیں. منجن کیسا رہتا ہے استعمال کرنے؟ بالکل بھی نہیں منجن, یہ منجن آپ نہیں دیتی ہے میرے خیال میں. بالکل بھی نہیں, منجن جو ہے منجن نہیں استعمال کیا جا سکتا. بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں تو منجن استعمال کرنے والوں کے, منجن بیچنے والوں کے دانت بہت اچھے دیکھے. آج کل لوگوں کا منجن بہت مشکل سے بکتا ہے, پہلے بہت بالکل زیادہ بک جاتا تھا, آج کل مشکل سے بکتا ہے. کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے نا, اصل میں سبھی بیچ رہے ہیں تو بیچارے کیا کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا منجن ٹھیک ہے لیکن باقی منجن نہیں استعمال کرنا چاہیے.
بالکل. لیکن یہ ہے کہ جوکس اپارٹ, بٹ میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنے رمضان 1 مہینہ ہے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے, اگر آپ کسی ایسی کنڈیشن میں نہیں ہیں جو کہ آپ بہت ورسٹ کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے, تو آپ روزے لازمی رکھیں تاکہ آپ کی پوری باڈی ڈیٹاکس ہو جائے. بھائی کیا بات, آپ خود بھی باڈی کو ڈیٹاکس اسی طرح کرتی ہے, رمضان نہ بھی ہو تو بھوکے رہ کے ڈیٹاکس. میں آپ پتہ ہے ہماری جو ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں ہاسپٹل ڈیوٹی آورز, بیسیکلی وہ ہم انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ اب لوگ کر رہے ہیں, ہم تو کر ہی رہے ویسے ہی کر رہی ہوتی, ہم تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. نہیں ڈاکٹر ثنا, بالکل بہت آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یعنی اب چونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی کہی جاتی ہے, اور ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے پہ نور رہے نا, تو درود و سلام کا ورد کریں, درود شریف پڑھیں, سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ ایسا نور لا دے گا کہ آپ کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے بتایا, اور پھر میں نے بھی اس پہ عمل بھی کیا, اور میں دیکھتا بھی ہوں کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بہت منور کر دیتا ہے. تو میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت ہوگا اور روزہ افطار ہوگا. جی حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے, غلام ہے. میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو, بلند سے بلند تر مقام ہے, مقام ہے, مقام ہے, مقام ہے. چراغ علم لے کہ تم جہاں میں روشنی کرو, سنو شہ امم کا یہ پیام ہے, پیام ہے, پیام ہے, پیام